الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ریاض الصالحین کا باب نمبر 189 مطالعہ کریں گے۔ مساجد کی طرف چل کر جانے کی فضیلت بڑا ہی اہم باب ہے، بڑا ہی اہم چیپٹر ہے، اور با جماعت نماز پڑھنے کی اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اور خاص طور پہ مسجدوں کی طرف جانے کی اس میں بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے۔ پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ صبح یا شام جب بھی جائے، یعنی صبح وہ جائے جنت میں یا شام کو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مہمانی تیار کرتا ہے، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے گھر میں اچھی طرح طہارت حاصل کی، یعنی وضو کیا یا غسل کیا، پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں گیا تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرے، تو اس کے قدم اس طرح شمار ہوں گے کہ ان میں سے ایک قدم گناہ کو مٹائے گا اور دوسرا قدم درجہ بلند کرے گا۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ گناہ، ہر ایک قدم پہ گناہ مٹے گا، دوسرے قدم پہ درجہ بلند ہوگا، اور درجات جو ہے نا، لیول انکریز کرنا کسی انسان کا، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ ویسے آپ نیکیاں کرتے رہیں، شاید آپ کی نیکیاں تو بڑھتی رہیں، لیکن لیول انکریز نہ ہو۔ لیول جو ہے نا، جو درجہ بلند ہونا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی تھا، میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس سے زیادہ مسجد سے دور ہو۔ یہ حضرت ابی بن کعب فرما رہے ہیں، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ کوئی نماز اس سے چوکتی نہ تھی، یعنی ہر نماز وہ جماعت سے پڑھتا تھا۔ اس سے کہا گیا، اگر تو کوئی گدھا خرید لے تاکہ اندھیرے اور سخت گرمی میں اس پر سوار ہو کر آ جایا کرے تو بہتر ہو۔ اس نے کہا، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، مطلب مجھے یہ نہیں پسند کہ میرا گھر مسجد کے بالکل قریب ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف چل کر جانا اور جب میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس آؤں تو میرا لوٹنا لکھا جائے، یعنی میری نیکی کے طور پہ لکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ نے تیرے لیے یہ سب جمع فرما دیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اس بندے نے جو نیت کی تھی، جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے یہ نیت بیان کی یا کسی صحابہ نے بیان کی، تو حضور پاک نے کہا کہ تمہارے لیے سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے جو تم نے نیت کی ہے۔ اس لیے ہم اکثر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ نیت جو ہے اس کو بہتر کرنا بہت بڑا کمال کی چیز ہے۔ یعنی کام اعمال جو ہیں وہ تو بعد میں آتے ہیں، ہماری نیتیں ہی اگر ٹھیک ہو جائے نا تو بہت دنیا بدل جائے، صرف نیتیں صحیح ہونے سے۔ اب اس صحابی نے صرف یہ نیت کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ کے سامنے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ تیرے لیے لکھ دیا جو تم نے نیت کی۔ تو ہم نے کہا کہ میرے یہ سارے اعمال لکھے جائیں، نیکیاں لکھی جائیں، تو وہ ساری تمہاری لکھی گئی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہیں خالی ہوئیں تو بنو سلمہ قبیلے نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ یہ ایک قبیلہ تھا، جب مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہیں خالی ہوئیں تو انہوں نے چاہا، وہ دور رہتے تھے، انہوں نے چاہا کہ ہم وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں کو وہاں لے جاتے ہیں۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، یقیناً ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ، تم اپنے گھروں ہی میں رہو،
تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں پسند نہیں کہ ہم مسجد کے قریب منتقل ہوں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ادھر ہی رہو جہاں تمہارے گھر ہیں، مسجد سے دور ہیں، تو تمہارے ہر قدم جو ہے نا اس پہ نیکی لکھی جا رہی ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، تو تم ادھر ہی رہو۔ تو پھر انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم نہیں شفٹ ہو رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اشاروں پہ صحابہ کرام چلتے تھے، تو انہوں نے کہا ہمیں اور کیا چاہیے، ہم تو اس لیے مسجد کے قریب جانا چاہ رہے تھے، تو اگر زیادہ ثواب اس طرح ہوگا تو پھر ہم نہیں جاتے۔ اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ شخص ہے جو اس کی طرف سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے۔ وہی بات چل رہی ہے، پھر وہ جو اس سے بھی زیادہ دور سے آتا ہے، اور جو شخص نماز پڑھنے کا منتظر رہتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے، وہ اس شخص سے کہیں زیادہ اجر کا مستحق ہے جو جماعت کے بغیر ہی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ بھی اس میں بالکل واضح ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت والے دن کامل روشنی ملنے کی خوشخبری سنا دو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ بڑی اہم حدیث ہے، کیونکہ پل صراط سے جب ہم سب گزریں گے، ہر انسان نے گزرنا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس سے نہیں گزرے گا، ہر ایک کو اس سے وارد ہونا پڑے گا، یعنی اس میں سے گزرنا پڑے گا۔ تو وہاں پہ اندھیرا ہوگا اور ہر بندے کو روشنی اس کے ایمان کے مطابق ملے گی۔ احادیث میں آتا ہے، یہاں تو نہیں ہے، باقی احادیث میں آتا ہے کہ جس بندے کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی ہی اس کی زیادہ روشنی ہوگی۔ یعنی سمجھ لیں کہ ایک بندے کا اتنا زیادہ ایمان ہے کہ وہ کراچی تک اس کو نظر آ رہا ہوگا، اتنی روشنی ہوگی، اور ایک بندے کا اتنا کم ایمان ہوگا کہ بس اس کے انگوٹھوں میں تھوڑی تھوڑی سی روشنی ہوگی، باقی ہر طرف اندھیرا ہے اور انگوٹھے سے تھوڑی سی لائٹ نکل رہی ہے، اور وہ ایسے بیچارہ دیکھ کے کہیں میں پولسرا سے نیچے نہ گروں، اس کے آنکڑے بھی اس طرح کے ہوں گے کہ وہ جو ہے نا وہ کھب جائیں گے، اور بڑا مشکل سفر ہوگا، اور جو اس سے گر گیا وہ سیدھا جہنم میں جا کے گرے گا۔ تو منافقین جو ہوں گے ان کو کوئی نور نہیں ہوگا، وہ جو ایمان والے ہوں گے ان سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا نور دے دو، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یار، اب تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، تھوڑا سا مجھے نور دے دو۔ تو ان کو ایمان والے کہیں گے کہ تمہارے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اندھیروں میں یعنی عشاء اور فجر کی نمازوں میں جو ہے نا آئے گا مسجدوں میں، تو ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے نا وہ روشنی کا بندوبست کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا اور درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے، بس یہی رباط ہے۔ رباط کا مطلب ہوتا ہے جیسے محاذ جنگ پہ آپ ہوں، یا آپ جو ہے نا نگرانی کر رہے ہوں، وہاں پہ پہرا دے رہے ہوں محاذ جنگ پہ، وہ بہت بڑے ثواب کی بات ہوتی ہے۔ تو اتنا یعنی اس کا زیادہ ثواب ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز پہ جانا اور دھیان رکھنا اور توجہ رکھنا کہ یار اب فجر پڑھ لیا، اب ظہر کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں نے نماز پڑھنے جانا ہے، پھر ظہر سے اثر، یعنی اس طرح انتظار کرنا اور دھیان رکھنا۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، آخری حدیث آج کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔
اس لیے جو بندہ مسجد میں بار بار آتا ہے جاتا، آپ دیکھیں اس کے ایمان کی گواہی دیں کہ انشاءاللہ وہ ایمان والا ہوگا۔ تو یہ احادیث جو ہیں یہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے کے حوالے سے ہیں۔ مسجدوں کی طرف جتنا بھی آپ جائیں گے، ہر قدم پہ آپ کو ثواب ملے گا، ہر قدم پہ گناہ مٹیں گے اور درجات بلند ہوں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک نماز بغیر اس کے جماعت کے پڑھنے سے، جماعت سے پڑھیں گے تو 27 گنا، بعض روایات میں 25 گنا زیادہ ثواب کی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔